ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم ہر غلطی دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش میں ہیں۔ حکمران کہتے ہیں عوام کی غلطی ہے، عوام کہتی ہے حکمرانوں کی غلطی ہے۔ ہر شخص اپنی غلطی کا ازالہ دوسرے پر ڈالنے کے چکر میں ہے، اور اگر کوئی بھی نہ ملے جس کے سر پہ غلطی ڈالی جا سکتی ہو تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک امریکہ ہے جس کو ہم تمام سازشوں کا مرکز اور محور ٹھہرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ ہمیں بھی دیا ہے، سوچ ہمیں بھی دی ہے، فکر ہمیں بھی دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممبر سے بھی وہ آواز بلند نہیں ہوتی، حکمرانوں سے بھی وہ آواز بلند نہیں ہوتی، تاجر ہوں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، عوام ہو، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں اور روح بلالی نہ رہی۔ اسلاف کا ہمارا رویہ کیا تھا کبھی ہم نے کتاب کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ حکمران 24 لاکھ مربع میل کا ہو اور کسی علاقے کا وزٹ کرنے کے لیے جائے اور اس کے ساتھ صرف ایک بندہ ہو اور طے یہ ہو کہ اتنا فاصلہ ایک بندہ سوار رہے گا، دوسرا پیدل، پھر اتنا فاصلہ وہ سوار رہے گا اور یہ پیدل، اور جب وہاں پہنچنے کا منظر ہو تو عجیب کام ہو کہ اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اور 24 لاکھ مربع میل کا اکلوتا حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہو، خادم اوپر بیٹھا ہوا ہو اور خادم عرض کرے کہ حضرت آپ اب اس سرحد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، لہٰذا آپ سوار ہو جائیں، میں لگام پکڑ لیتا ہوں۔ اور اس وقت 24 لاکھ مربع میل کا حکمران یہ کہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے قانون تبدیل نہیں کریں گے۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں داخل ہوئے تو غلام سواری پر تھا اور حضرت عمر لگام پکڑ کر ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ کبھی ہم نے تاریخ کے ان اوراق کو کھول کر دیکھا نہیں کہ سونے کے ساتھ لدی ہوئی عورت ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تنہا سفر کرتی ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس عورت کی گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو اس عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر نے سوال کیا تجھے ڈر نہیں لگتا اتنا سونا پہن کر تو چل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یا تو آج عمر فوت ہو گئے یا تم عمر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر ان لوگوں کا اعتبار یہ تھا کہ ہو دور عمر کا اور زیورات سے لدی ہوئی عورت کے گھوڑے کی لگام کو کوئی پکڑ لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ ہمارے حکمران جو رات کے وقت اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھ کے گلیوں کے اندر گشت کرتے تھے کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی پیاسا نہ سو جائے، کوئی بھوکا نہ سو جائے؟ بیت المال سے اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والے حکمران کدھر گئے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ کہاں ہم نے اپنی تاریخ کو گنوا دیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور ابن جوزی کے لکھے ہوئے اس واقعے نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو ایک علاقے کا گورنر بنایا، یہ بڑے درویش آدمی تھے، بہت درویش آدمی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے علاقے میں چلے گئے، ان کو بلا دیا، مسجد میں جمع کر لیا لوگوں کو، کہا گورنر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں 4 شکایات ہیں اپنے گورنر سے، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے گورنر صاحب پہلے فجر کے بعد ہماری شکایات سنا کرتے تھے، اب گھر چلے جاتے ہیں، کہیں 9-10 بجے تاخیر کے ساتھ آتے ہیں اور پھر ہماری شکایات سنتے ہیں۔
दूसरी शिकायत, कहा हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि जब ये ढूंढे से भी मिलते नहीं। तीसरी शिकायत, उन्होंने कहा कि दिन में मिलते हैं, रात में कोई नहीं मिलते। और चौथी शिकायत, उन्होंने कहा कि कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। कैसा दीवाना किस्म का आपने गवर्नर हमें दिया है। सामने खड़े थे सईद बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। आपने पूछा, सईद तुम्हारे बारे में ये 4 एतराज हैं अवाम को, इनके क्या जवाब देते हो? कहने लगे कि बेहतर यही था कि राज राज रहता कि मैं फजर के बाद क्यों नहीं रुकता और थोड़ी देर के बाद क्यों आता हूं। मैं एक गरीब शख्स हूं, मेरे पास इतना माल और इतनी दौलत नहीं कि मैं नौकरानियां रख के या नौकर रख के अपने घर के काम काज मुकम्मल करवा सकूं। मेरी बीवी बूढ़ी हो गई और बीमार है, 30 साल उसने मेरी खिदमत की, अब वो बीमारी की हालत के अंदर है। मैं यहाँ से जाता हूँ तो उसके लिए नाश्ता तैयार करता हूँ, उसको कपड़े धोकर देता हूँ, घर का सारा काम काज समेट कर उसके बाद आता हूँ और तब शिकायत सुनता हूँ। पहला जवाब सुनकर उमर कांप गए, आंखों में आंसू आ गए कि अजीब किस्म का एतराज था और अजीब किस्म का जवाब आया। दूसरे एतराज का जवाब दो, हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। कहने लगे कि मैं एक गरीब आदमी हूं, एक कुर्ता है मेरे पास पहनने के लिए, दूसरा कुर्ता नहीं। हफ्ते में एक दिन धोता हूं और बीवी के कपड़े पहनकर बैठा रहता हूं कि वो खुश्क हो जाए कुर्ता तो मैं दोबारा पहनूं। और इस अमल में मुझे शाम हो जाती है और उस दिन मैं नहीं आ पाता। दिन में मिलते हो, रात में नहीं मिलते, क्या वजह है? कहा उमर देखते नहीं ये मेरी दाढ़ी को, कहते हैं इस तरह दाढ़ी को पकड़ा हजरत सईद ने। कहने लगे देखे इसमें कोई बाल काला तो नहीं रह गया, दाढ़ी मेरी सफेद हो गई है, आगे जाने का वक्त करीब है। आपको पता है कि जब आगे जाने का वक्त करीब होता है ना तो फिर अल्लाह की तरफ भी रजू करनी चाहिए। मालिक दिन इनके लिए है, रात अपने रब के लिए रखी है। दिन मखलूक की खिदमत में गुजर जाता है, रात खालिक की बारगाह में गिड़गिड़ाते गुजर जाती है। और चौथा एतराज, कभी कभी इतना रोते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? कहने लगे कि पक्की उम्र हो चुकी थी जब मैंने इस्लाम कबूल किया, 40 साल या उससे जायद की उम्र थी जब नूरे हिदायत चमका और सईद ने इस्लाम कबूल किया। कभी कभी इस्लाम के जो पहले का वक्त था वो गुजारा है, अपने किए हुए गुनाहों पर बहुत पछतावा होता है। कहता हूं कि मुझसे तो एक दिन का हिसाब नहीं दिया जाएगा, ये 40 साल का हिसाब कौन देगा? खौफ इलाही से कभी कभी इतना रोता हूं कि हिचकी बंद जाती है और बेहोश हो जाता हूं। अब जब चारों सवालों के जवाब हो चुके तो कहने लगे कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने बड़े कटहरे के अंदर कचहरी लगाई और 4 शिकायत मेरी अवाम को मुझसे थी, मैंने चारों का जवाब दिया है, अब मैं सजा का मुस्तहिक हूं, आप मेरे लिए सजा तजवीज करें और इस गवर्नरी से मुझे आजाद कर दें। कहते हैं कि चश्मे फलक ने ये मंजर देखा कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ उठे और कहने लगे मालिक इस तरह के गवर्नर उमर को और अता फरमा। हमारे हुक्मरान थे, कहां गए वो हुक्मरान? आपने ये तारीख उठाकर ना खुद देखी ना बच्चों को पढ़ाई, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। बहुत हो गया, अब इस ख्वाबे गफलत से बाहर आ जाएं। जब कौमों पर सवाल आते हैं तो किसी एक बंदे का कसूर नहीं होता, हमारा मिजाज बन गया कि एक दूसरे पर गलती डाल देता है, दूसरा तीसरे पर गलती डाल देता है। हुक्मरानों को देखें तो उनकी अय्याशियां देखकर सर शर्म से झुक जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हम बेकारी मशहूर हो चुके हैं। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाता है तो लोग रास्ता बदल लेते हैं, कहीं उधारी ना मांग ले। हमने अपनी कौम को कहां लाके खड़ा कर दिया और हुक्मरानों की अय्याशियां इतनी हैं, इसके बावजूद वो मलबा डालते हैं तो सारे का सारा अवाम पर डाल देते हैं। अवाम के हालात क्या हैं?
ریڑی بان کے پاس بھی چلے جائیں نا تو اس کے پاس اگر اس ریڑی کے اوپر دا لگانے کا کوئی گر ہے نا، وہ ریڑی پر بھی کھڑا ہو کے دا لگا رہا ہے۔ حکمران سے لے کر ایک ریڑی بان تک ہر شخص اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے۔ اپنا قصور ماننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ ہم ہر ایک کام امریکہ کی سازش قرار دے کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن نہ ادھر ادھر کی تو بات کر۔ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ علماء نے منبر کا جو استعمال تھا وہ صحیح نہ کیا۔ اختلافات کی دنیا کے اندر اتنے آگے چلے گئے کہ جب وقت تھا قوم کی اصلاح کا، جب وقت تھا معاشرے کی اصلاح کا، جب وقت تھا قوم کی سمت کو ایک صحیح تعین دینے کا، اس وقت وہ مناظروں کے اندر لگے رہے، اس وقت وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے میں اپنی انرجیاں صرف کرتے رہے، اس وقت انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جس ماحول نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ بات تاجر کی کریں، ذخیرہ اندوزی سے ہمارا تاجر باز نہیں آیا، غریب کا خون چوسنے سے وہ باز نہیں آیا، ملاوٹ کرنے سے وہ باز نہیں آیا، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے سے وہ باز نہیں آیا۔ ملاوٹ شدہ مال کو اصلی مال کہہ کر ہم نے پوری دنیا میں بیچ دیا۔ ملاوٹ، بددیانتی، ذخیرہ اندوزی، پتہ چل جائے صحیح کہ ان چیزوں کا سیزن آنے والا ہے، پھر دیکھیں ہماری قوم کے حالات۔ رمضان سے پہلے کے چیزوں کے ریٹ اٹھا کر دیکھ لیں، 2 نہیں 3 کے ساتھ ضرب دیں تو جا کے قیمتیں جاتی ہیں اوپر، اور تاجروں کے پاس بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا قصور ہے یا امریکہ کی سازش ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سیاست کی دنیا کو دیکھ لیں، جس انداز سے یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، جس انداز سے یہاں پر حکمران بنتے ہیں، جو ہمارے سیاستدانوں کا رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ججز کی طرف چلے جائیں، ہر روز کچہریوں کے باہر، عدالتوں کے باہر اپنے آپ پر تیل چھڑک کر آگ لگاتی ہوئی عوام ہمارے جوڈیشری پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے۔ ہم 75 سالوں میں انصاف نہ دے سکے، اس ملک کا منصف خود انصاف کی تلاش میں گلیاں پھرتا نظر آتا ہے، جہاں انصاف کا حال یہ ہو کہ کئی سال تک اور کئی دہائیوں تک مقدمات کے فیصلے نہ ہو، اور فیصلے اگر ہوں تو امیر کے حق میں ہو، غریب کے حق کے اندر نہ ہو کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ سسٹم خراب ہے۔ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف کار رہے، ریڑی والے اپنے دا لگاتے رہے، علماء نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، ججز نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، تاجروں نے قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، سیاستدانوں نے نظام زر کا بیڑا غرق کر دیا اور ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اربوں روپے ہر روز ہماری سیکیورٹی پر خرچ ہو جاتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 ادھر مر گئے، 6 ادھر مر گئے، ادھر دھماکہ ہوا، ادھر زخمی ہو گئے، ادھر مر گئے۔ وہ سیکیورٹی کے پیسے کدھر گئے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے پیچھے دندناتی ہوئی 20 40 گاڑیاں، سیکیورٹی تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے رکھی ہوئی ہے، عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام تو نہتے مر رہے ہیں وہاں۔ جوڈیشری کے نام پر اربوں روپے لگ گئے، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملا۔ ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے، تعلیمی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اربوں خربوں روپے تعلیم کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ تعلیم کے حالات اب سب کے سامنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کوئی تعلیم نہیں؟ آپ کے خربوں روپے جو آپ کے سرکاری اداروں میں خرچ ہوتے ہیں، کیا ان میں مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کو کچھ دیا جاتا ہے؟ کیا وہ طالب علم نہیں؟ وہ طالب علم ہیں، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ تمہارے دنیا داری کے اور مغربی علوم کو حاصل نہیں کرتے، اور تم نے انہیں بجٹ سے بھی محروم کر دیا۔ آپ نے کس طرح دین چلایا؟ زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، فطرانوں سے، چندوں سے، قربانی کی کھالوں سے۔ کل آپ لوگوں نے مرنا نہیں،
آپ نے رب کے سامنے کٹارے میں کھڑے ہو کر جواب نہیں دینا کہ مالک ہم نے تیرے دین کے ساتھ کیا حشر کیا، کیا دین کے لیے تمہارے خزانوں کے اندر ایک بھی روپیہ نہیں؟ مساجد کے حالات دیکھ لیں، مدارس کے حالات دیکھ لیں، ہمارا روپیہ پیسہ مرغوں کے اوپر لٹ گیا، ہمارا روپیہ پیسہ گھوڑوں کی لڑائیوں کے اوپر لٹ گیا، ہمارا روپیہ پیسہ کتوں کی لڑائیوں کے اوپر ہم نے اپنے خزانوں کے منہ کھولے تو اللہ کی نافرمانیوں میں جا کے کھولے۔ اللہ کے گھر میں دینے کے لیے ہمارے جیب میں 100 روپیہ نہیں ہے، اور گلہ ہمیں یہ ہے امریکہ ہمارے ساتھ سازش کر گیا۔ خدا کے لیے جاگ جاؤ، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ زلزلے آتے رہے، سیلاب آتے رہے، قدرتی آفات آتی رہی، ساری دنیا نے پاکستان کی غریب عوام کی مدد کی، اور اس وقت ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ زلزلے کے اندر غریب لوگوں کو دیے گئے خیمے جب ہمارے حکمرانوں کے گھروں سے برآمد ہوئے، غریبوں کو سردیوں سے بچانے کے لیے دیے گئے کمبل جب ہمارے سیاستدانوں کے گھروں سے برآمد ہوئے، تو اس کا ذمہ دار امریکہ تھا۔ کیا وہ امریکہ کی غلطی تھی؟ آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ کرکٹ پر، فٹ بال پر، ہاکی پر؟ کوئی بندہ چھکا مار دے تو آپ تو خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کوئی چیز ایجاد کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی؟ نہیں کی۔ کبھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا دین پھیلانے والے کی حوصلہ افزائی کی؟ نہیں کی۔ کبھی تلاوت قرآن کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی؟ نہیں کی۔ کبھی آپ نے علم کی قدر کی؟ نہیں کی۔ جس معاشرے کے اندر علم کی قدر نہ ہو، کھیل کی قدر ہو، وہاں علماء پیدا نہیں ہوتے، وہاں پھر کرکٹر ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں پھر فٹ بالر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں ایک مجبور ماں اپنے نو مولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر لگے ہوئے پنگوڑے کے اندر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تمہیں ماں کی ممتا نہیں ستائے گی؟ اس بچے کی سسکیاں تمہیں چین لینے دے گی؟ اور وہ مجبور ماں کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے یہ جواب دے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس بچے کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کیا یہ امریکہ کا قصور تھا؟ ہمارے نظام زر نے ہمارے منہ پر ایسا تمانچہ مارا کہ آج تک یہ قوم سدھر نہیں سکی۔ روٹی کی قلت اور جو ضرورت کا دودھ ہے اس کی قلت سے تھر کے اندر بچے بھوک سے مر گئے، اور حکمرانوں کے پیچھے 50 گاڑیوں کے قافلے چلتے رہے۔ یہ امریکہ کی سازش تھی؟ کیا ان غریب بچوں کا یہ قصور تھا کہ وہ پاکستان کی دھرتی پر پیدا ہو گئے؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے؟ کیا یہ نظام ہمیں اسلام نے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا۔ حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر زندگی گزارتے رہے، اور زرد چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں اور جریوں زدہ جسم، اور ملتان کے نشتر پارک میں فقط 2 کلو آٹے کے بدلے ایک بوڑھا اپنا خون بیچ رہا ہو، تو یہ امریکہ کی سازش ہے؟ کیا ہم نے اس کا جواب نہیں دینا؟ کیا حکمرانوں نے اس کا جواب نہیں دینا؟ کیا اس معاشرے اور سوسائٹی نے اس کا جواب نہیں دینا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پوری دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر کی ماؤں اور بہنوں کی عزت نیلام ہوتی رہی، ہم خاموش تماشائی بنے رہے۔ جس طرح عیسائی خاموش تماشائی بنے رہے، کفار خاموش تماشائی بنے رہے، وہاں مسلمانوں کا کردار کیا تھا؟ ہم بھی گھر بیٹھے مذمتیں کرتے رہ گئے، ماؤں کی گود اجڑتی رہی، ہم خاموش رہے، بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہوتی رہی، ہم خاموش تماشائی بنے رہے، سہاگ اجڑتے رہے، ہم خاموش تماشائی ہوتے رہے۔ کشمیر کی ماؤں کی گود اجڑ گئی، بچے یتیم ہوتے رہے، ہم لسی پی کر سوتے رہے۔ کیا میانمار کے اندر
ذبح نہیں کر دیا گیا مسلمانوں کو، اور ہماری چائنا کے ساتھ دوستی لازوال ہے، اسی چائنا نے آپ کی مسلمان کلمہ گو کو ایک ایک کر کے ذبح کر دیا۔ ہم دوستی کے نعرے لگاتے رہے، وہ ہمارے مسلمانوں کو ذبح کرتے رہے، پھر بھی ہمیں گلہ ہے کہ یہ امریکہ سازش کر گیا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے اندر ہر روز قیامت ڈائی جاتی ہے، بڑے بڑے بم مارے جاتے ہیں، ہم اپنے ایٹم بم بنا کر سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ ہم نے جتنے بھی ہتھیار بنائے سوائے شوشا کے اور کچھ بھی نہیں، ہمارے ہتھیاروں سے صرف ہم خود ڈرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ڈرتا، بس سنبھال سنبھال کے اس کو مزید پیسہ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو اور بھوکا 8 پہروں سے، کہتے ہیں نا کہ یہ اس قوم کا بنیادی مسئلہ تعلیم، شعور اور اخلاقیات ہے۔ میں ان کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو اور بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ گندم لے یا تختی لے۔ آپ نے قوم کو اس نہج پر پہنچا دیا، جس قوم کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں اس کی اخلاقی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو تعلیم کے اعلیٰ معیار پر آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کا رویہ تو یہ تھا کہ اسلام نے ایک بار آواز لگائی تو سارے کا سارا گھر کا سامان لے کر، بوریے کا لباس پہن کر لیڈر کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتے تھے، کوئی گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر خدمت ہو جاتا تھا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی دعوی مسلمانی ہے، ہمارے پاس بھی جو کچھ دیا ہوا ہے اس رب کا دیا ہوا ہے۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور 2 ان سلی چادروں میں واپس چلے جائیں گے۔ جو دنیا کے اندر دیا رب نے دیا، جو کرم کیا رب نے کیا، اور جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ہمیں فتوے یاد آ گئے، اس وقت ہمیں مسئلے یاد آ گئے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کیا رب نے نہیں کہا تھا کہ سود منع ہے؟ آپ لوگوں نے بینک بنا لیے۔ کیا رب نے نہیں کہا تھا کہ شیطان سے بچنا ہے؟ آپ ٹیلی ویژن لے کر گھر کے اندر آ گئے۔ ایک وہ وقت تھا جب ایک جھلک سینما کی دیکھنے کے لیے لوگ کئی دن انتظار کرتے تھے، آج ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ہم نے سینما نہیں تھما دیا، اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کی اور ذمہ دار ہم نے امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ کیا اس سب کچھ کا ذمہ دار امریکہ ہے؟ حالات ہمارے یہ ہیں کہ مسلمان کو دیکھ کر نہیں لگتا یہ مسلمان ہے۔ آپ 100 غیر مسلم اور مسلمانوں کو مکس کر کے کھڑا کر دیں اور کسی ان نون پرسن کو کہیں کہ ان میں سے مسلمان ڈھونڈ کے بتاؤ، ڈھونڈے سے نہیں ملتے، شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ وہ اقبال کی تربت پر اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ یہ چہرہ ہمیں آج سے 100 سال پہلے دکھا گیا تھا کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔